آدھی رات کے وقت ہمیں سڑک سے ایک لڑکی ملی۔ مجبور سمجھ کر ہم اسے گھر لے آئے، لیکن وہ بہت عجیب لڑکی تھی۔ جب بھی کوئی اس لڑکی سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا تو اگلے دن اس انسان کی موت ہو جاتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت میری عجیب سے شور سے آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر دیکھا، سب رو رہے تھے کیونکہ وہ میری امی اور ابا کو ملی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 6 سال کی تھی۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب امی بہت بیمار تھی تو ابو رات کے وقت انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال بہت دور تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی دادا ساتھ امی اور ابا کا انتظار کرنے لگے۔ وہ رات کے تقریباً 1 بجے واپس آئے، لیکن ساتھ میں ایک لڑکی بھی لے کر آئے۔ امی کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ابو نے اس لڑکی کا بتایا کہ یہ ہمیں اس سڑک پر ملی ہے، شاید یہ راستہ کھو گئی ہے۔ وہ بول بھی نہیں رہی، ابھی خوف زدہ ہیں۔ ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ اتنی چھوٹی بچی کہاں چھوڑتے؟ 1-2 دن میں جب خوف ختم ہوگا تو اس کی گھر کا پتہ پوچھ کر اسے وہاں چھوڑ دیں گے۔ ان سب باتوں کے دوران وہ امی کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابا نے اس کا بازو پکڑ کر آگے کیا اور میں نے دیکھا اس کی آنکھیں اتنی سبز تھی کہ مصنوعی لگتی تھی، یوں جیسے کانچ کی ہو۔ تب اس نے میری طرف دیکھا اور میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں، بہت سرد اور عجیب آنکھیں تھیں۔ میں نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تھوڑا سمٹ گئی۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ میں دادا کے بازو سے لپٹ گئی۔ دادا نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ وہ ٹکٹ باندھ کر دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کوئل، وہ بولی۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، کسی بھی شور سے پاک، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ریکارڈ سن رہے ہیں۔ اب اتنے سالوں بعد بھی کبھی اس کی آواز آتی تو مجھے جھری سی آتی تھی۔ پھر یوں وہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ امی اور بابا نے 1000 دفعہ اسے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ چھوٹے بھائی عرفان کی تو اتنی پسند تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ اس وقت عرفان 2 سال کا تھا۔ چند مہینے گزرے تو عرفان اس کو کہنے لگا، پھر یہ نام سب کی زبان پر چڑھ گیا۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ جب میں نے امی سے اپنے خوف کا اظہار کیا تو امی نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اتنی تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ ایک دن جب مجھے زیادہ ڈر لگا تو میں نے دادا سے ذکر کیا۔ دادا میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے، لیکن کہتے تھے کہ کوئل کی جیسی خوبصورت آنکھیں دنیا میں کسی کی نہیں ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ بے جان آنکھیں تھیں، ان میں کوئی روشنی، کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ باتیں بہت کم کرتی تھی، ضرورت کی بات کرتی، ورنہ خاموش رہتی۔ امی اور ابا اسے مجھ سے زیادہ چاہتے تھے۔ اسے آئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا اور مجھے شروع سے اس میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوتا تھا۔ وہ میرے دادا کے ساتھ سوتی تھی۔ میری طرح دادا بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے خود سنا تھا، دادا نے کئی بار اسے کہا تھا، یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ ابا ہنس کے یہ بات ڈال گئے کہ آپ پتہ نہیں اتنی چھوٹی بچی کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک رات جب مجھے نیند آ رہی تھی، دادا سو چکے تھے، میں لیٹے لیٹے اس کی طرف مڑی تاکہ دیکھ سکوں وہ سوئی ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں دیکھتے دنگ رہ گئی کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لی۔ اس کے بعد میں ہر 10 منٹ کے وقفے سے اس کی طرف دیکھتی اور اس کی آنکھیں عجیب سبز سی روشنی میں چھت پر لگی ہوئی تھی۔ یوں ڈرتے ڈرتے صبح ہو گئی۔ صبح مجھے بخار ہو گیا تھا۔ صبح میں نے موقع پا کر دادا کو سب بتایا۔ دادا نے تسلی دیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہنے لگے تھے کہ ابا کمرے میں آ گئے۔ یوں دادا کی بات ایسے ہی رہ گئی۔ اس رات مجھے کب کبھی چڑھی ہوئی تھی، بار بار نیند سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ پھر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کوئل اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ میں نے دادا کو آواز دی۔ دادا نے اٹھ کر اسے پورے گھر میں ڈھونڈا، لیکن اسے نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ کافی دیر بعد دادا کو جب وہ نہ ملی تو دادا واپس کمرے میں آ گئے۔ دادا ابا کو جگانا چاہتے تھے کہ بہر کھٹ پٹ ہوئی اور کوئل اندر آ گئی۔ کہاں تھی؟ تو دادا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمیں جاگتا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں غسل خانے تک گئی تھی، اس نے اسے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو غسل خانے میں دیکھ لیا تھا۔ دادا کے ماتھے پر بال پڑے۔ اچھا اب سو جاؤ، آئندہ اس طرح بہر مت پھرنا۔
دادا نے سختی سے تنبیہ کی۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آگ دے رہی تھی، ان میں واضح انتقام کی جھلک تھی۔ صبح عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ مجھے ڈر سا محسوس ہوا۔ ارد کی نظریں دوڑائی، کوئل کہیں نہیں تھی۔ میرا دل بے ساختہ دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی تک آئی۔ کسی کو سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے چادر چہرے سے کھسکائی اور میری چیخ نکل گئی۔ میرے دادا جاگ چکے تھے۔ میرے منہ سے بے ساختہ آوازیں نکلنے لگی۔ میں اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اونچی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں گرنے لگی تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کوئل دادا کے سرہانے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دادا کی وفات کے بعد میں کوئل سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی، لیکن گھر میں اس رات کا ذکر نہ کیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا۔ میں ہر روز سوچتی تھی آج امی کو سب کچھ بتاؤں گی، لیکن پھر جب امی اکیلی ہوتی تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اس طرح ایک سال مزید گزر گیا۔ اب میں، کوئل اور عرفان ایک کمرے میں سوتے تھے۔ عرفان اب دادا کی چارپائی پر سو جاتا۔ وہ رات کو بے سود سوتا اور صبح جاگتا، لیکن میری اکثر پوری رات آنکھوں میں کٹتی تھی۔ ان دونوں بارشوں کا موسم تھا۔ تب ابو سے گاؤں کے کسی آدمی نے کہا کہ انہوں نے کوئل کو مغرب کی نماز کے بعد بڑی نہر کے پاس دیکھا ہے۔ ابو کو یقین آیا۔ انہیں کوئل پہ بہت بھروسہ تھا، لیکن اکثر لوگ جب یہی کہنے لگے تو امی نے سختی سے اسے بازو پارس کی۔ اس وقت تو چپ ہوئی رہی، خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلے دن امی کو رات کے وقت فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کی ایک سائیڈ بالکل سن ہو گئی۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دوران میں امی کے ساتھ ایک ہفتہ اسپتال میں رہی اور ہمارے ساتھ دن کے وقت ابا ہوتے اور رات کو ماموں ہوتے۔ رات کو ابا گھر چلے جاتے۔ ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی۔ میں نے امی کو چارپائی پر لیٹایا۔ اس وقت کوئل کمرے میں نہیں تھی۔ بعد میں جب امی کو دلیا کھلا رہی تھی تو وہ کمرے میں آئی۔ امی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ہماری سمجھ میں امی کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ امی پر کب کبھی چڑھ گئی۔ وہ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی جسے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابو نے الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میں شال رہ گئی۔ بعد میں سمجھ گئی تھی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئل کو امی کے قریب آنے نہ دیا۔ امی کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ عرفان کو میں اسے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن عرفان مجھے اور امی سے زیادہ اسی جاتا تھا۔ وہ اسے کو کہتا اور سارا دن اس کے دوپٹے کا پلو پکڑے رکھتا۔ میں کھانا کھلاتی، رونے لگتا، نہیں کھاتا۔ جب کوئل کھلاتی تو ہنستے ہوئے خوشی خوشی کھا لیتا۔ کوئل نے اسے امی سے زیادہ پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ اب وہ ایک منٹ بھی اس سے الگ نہ رہتا تھا۔ ابو جب امی کے ساتھ بیٹھتے، امی اشاروں میں انہیں کوئل دکھاتی اور پھر دروازہ دکھاتی۔ شاید وہ ابو سے کوئل کو گھر سے نکالنے کی بات کرتی تھی یا شاید کچھ اور۔ پھر ایک دن امی نے میرے سامنے پانی کا گلاس اپنے بائیں ہاتھ سے کوئل کے منہ پر مار دیا۔ ان دنوں امی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پہ رونے لگتی، برتن اٹھا کے مارتی تھی۔ اس دن امی نے اشاروں میں عرفان کا پوچھا تو میں نے عرفان کو آواز دی۔ وہ کوئل کا ہاتھ پکڑ کر آ گیا۔ امی نے تو پہلے کافی دیر دونوں کو دیکھا اور پھر گلاس اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی آنکھ کے اوپر ماتھے پر زخم لگ گیا۔ وہ دوپٹے سے آنکھ کو دباتے باہر نکلی اور عرفان زور زور سے رونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ امی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ امی سے زیادہ کوئل سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں امی کو چادر اوڑھا کر عرفان کو چپ کرانے باہر لے آئی۔ کافی دیر بعد جب عرفان کو سلا کے میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے عرفان نیند میں چلتا ہوا آیا۔ کوئل کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عرفان اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ عرفان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ عرفان کو ایک ماں سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اسے دو روز بعد امی کی وفات ہو گئی اور ہمارا گھر تو جیسے بکھرنے لگ گیا۔ ہم سے خوشیاں دور ہونے لگی۔ ابو بھی کوئل سے محتاط ہو گئے تھے۔ وہ گھر کا کوئی کام اس کے سپرد نہ کرتے، اپنے ہر کام کے لیے مجھے آواز دیتے۔ ایک دن ساتھ والے گھر والوں کی بلی رات کے وقت ہمارے صحن میں آ گئی۔ وہ پیر صحن میں گھوم رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ابو نے جب مجھ سے کوئل کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے بلی کی چمکتی آنکھ
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہے کوئل، اور میں منجمد ہو گئی کہ عرفان کو بھی پتہ تھا، شاید عرفان کو پتہ تھا لیکن اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے مجھے پتہ تھا۔ لیکن ابو نے ایک دن اکیلے میں مجھ سے پوری بات پوچھی۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر ابو اگلے دن کسی عالم کو لے کر آ گئے۔ اس عالم نے پوری ایک رات گھر کے سن میں چلا کاٹا، اور صبح کے وقت انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا شفقت صاحب، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو وام ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ میں نے پوری رات گھر کے کونے کونے میں دیکھ لیا ہے اور وہ لڑکی تو سو رہی تھی۔ آپ دل سے وہم نکالیں اور روزانہ چارکول پڑھ کر گھر کے کونے کونے میں چھڑکاؤ کریں۔ ابو مطمئن ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی جب عالم صاحب سن میں چلا کاٹ رہے تھے تب میں نے بار بار کسی خوف سے رات کو اٹھ اٹھ کر کوئل کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت کوئل کے اندر جان ہی نہیں تھی، بے سود آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی تھی، کسی بے جان کی طرح۔ میں نے کافی غور سے دیکھا تھا، اس وقت اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھی، وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ عالم کے جانے کے بعد میں صحن میں صفائی کر رہی تھی، تب کوئل میرے پاس آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تو کچھ بھی کرو، میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک تم رہو گی، مجھے نکالنے کی کوشش چھوڑ دو۔ اس کے لبوں پر پوری سراس مسکراہٹ چھا گئی اور میں ایک یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ پورا دن مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی رہی۔ عرفان کو کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا تھا اور میں عرفان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، گرمیوں کے دن تھے، رات کو کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بیر کھٹ پٹ سی ہوئی عشایہ صحن میں بندھی بکری اچر رہی تھی۔ میں نے کوئل کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی، ابو بھی ہمارے ساتھ سونے لگے گی۔ میں نے ان کو جگایا تو وہ لٹین روشن کر کے صحن میں ہے۔ میں ابھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ صحن میں ہم نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ بکری اب آوازیں نکالنے لگی، تب ہم نے قریب جا کے دیکھا تو بکری ذرا فاصلے پر ایک بڑا سا سانپ تھا۔ ابو نے فوراً گھر کے کونے پر رکھا بیلچہ اٹھایا اور سانپ اب پھنکا رہا تھا۔ ابو نے جب بیلچے سے وار کیے تو وہ اس کے سر کے تھوڑے سے نیچے سے ٹکرا کے رہ گیا۔ سانپ مڑ کے دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار بہت پرانی تھی، بالکل گرنے والی ہو گئی تھی۔ ابو نے جب بیلچے سے دیوار پر لگاتار وار کی تو دیوار کے درمیان سے ایک پتھر نکل گیا اور پوری دیوار گرنے لگی۔ سانپ نیچے تھا اور اوپر دیوار کا ملبہ تھا، اس کا سر بچ گیا تھا۔ مجھے کراہت سی محسوس ہوئی تو میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر دیکھا کوئل اسی طرح سو رہی تھی۔ ابو بھی بکری کو صحن کے دوسرے کونے میں باندھ کر آ گئے اور اپنی جگہ لیٹ گئے۔ صبح جب میں اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، کمرے سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو عرفان رو رہا تھا۔ ابو کوئل کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سکون تھا، مکمل سکون۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا بھائی عرفان چیخ رہا تھا، اس کو روتے دیکھ کر میری بھی آنسو نکل آئے۔ اب اس کے جانے کے بعد ایک پل آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کوئل کی آخری غسل دینے کے لیے مدرسے کی باجی نے مجھ سے کہا، میں چونکہ اس کی ایک ہی بہن تھی تو یہ ذمہ دار خود بخود مجھ پر آتی تھی۔ میں نے جب اسے غسل دیتے وقت دیکھا تو اس کا جسم لہولہان تھا، ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی تھی اور گردن سے نچلی ہنسلی کی ہڈی کے پاس زخم تھا، وہی بیلچے کا نشان۔ اور میں رات کو ہی جان گئی تھی کہ کوئل جا چکی ہے۔ اسی طرح کافی سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے 1 سال بعد میں ہسپتال تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ میں طمانینت سے مسکرا دی۔ میرے شوہر عبدالرازق نے نرس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے تو نرس نے بچی عبدالرازق کو دے دی۔ مجھے اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں بھی ساختہ بچی کے چہرے پر جھکی۔ تب ہی بچی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، وہی سبز کانچ کی آنکھیں، سرد سی جوں جیسے کانچ کی ہوں، کسی احساس کے بغیر چمکتی ہوئی، میری بیٹی کے چہرے پر تھی اور میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔